اور یہ بات کوئی افسانہ نہیں ہے اور کوئی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں جس مالدار کو قریب سے دیکھو اور جس دنیا دار کو قریب سے دیکھو، جب ان کے واقعات سنو تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان کے یہاں گنتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی تمنائیں دنیا میں اچھی ہوئی ہے، ان کے دل خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ارمانیں آئے دن نئی نئی دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا کے در بستے ہیں اور ان کی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت نبی خود ربانی و سمدانی سید القاعدہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے منتسبین نے ان باتوں کو صاف فرمایا، اے نادان کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں مت پڑ اور اپنا غلط تعارف کرانے سے اللہ سے ڈر۔ کبھی تو کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ میری جوانی ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور کبھی کہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی تیرے کچھ نہیں ہے تو خامخواہ کے لوگوں سے اپنا تعارف کراتا ہے، میں زمیندار ہوں، میں مکاندار ہوں، میں عہدیدار ہوں۔ جب موت کا وقت آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو سوائے سفردار ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، تیری ساری چیزیں دنیا کی دنیا میں دھری رہ جائیں گی اور کچھ سفر کے کپڑے وہ بھی احترام انسانیت میں ڈالے جائیں گے جسے مٹی کے کیڑے کھا کے ختم کر دیں گے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کبھی جلال میں آ کے فرمایا کہ تو دھوکے میں ہے، کبھی مال کی اتراہٹ میں ہے، کبھی چاہتوں کے غرور میں ہے اور کبھی اسباب کی کثرت میں ہے۔ یاد رکھ تو مالدار نہیں ہے بلکہ تو مال کا چوکیدار ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو مال کا بنٹوارا ہوگا، کچھ بیوی کو ملے گا، کچھ بچوں کو ملے گا، کچھ بیٹیوں کو ملے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ مال غیروں کا تھا اور چوکیداری اپنی تھی جو نہ تجھے دنیا میں کام آئی نہ آخرت میں کام آئی، بلکہ الٹا اس کا حساب ہوگا کہ تو نے اتنا مال چھوڑا، اگر تیرے چھوڑے ہوئے مال کو میرے بندے نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں اور گناہوں میں استعمال کرتے ہیں اور خواہشات میں استعمال کرتے ہیں تو وہ دنیا کی چھوٹی لذتوں کو حاصل کرتے رہیں گے اور تیری قبر کے اندر ہمارے عذاب کے پہاڑ پہنچتے رہیں گے۔ اس لیے اس دنیا کے بارے میں دھوکے میں مت پڑ، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہ دنیا میں تو ہم نے تجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تو ہمارا بندہ بن کر آتا ہے اور سب بڑی سی عبادی بدتری جنتی کا نعرہ اپنے لیے مشتاق بناتا ہے، یا پھر تو اپنی زندگی کو وہ بناتا ہے کہ تیری زندگی کو دیکھ کر ہمارے فرشتے بیدار ہوں، ہمارے زمین و آسمان تیرے اوپر پہنچتے رہے اور جب تیری موت کا وقت آئے تو پھر قیامت کے گرز تیرے پیچھے چلتے رہے اور تو اپنی زندگی سے ہائے ہائے کرے تو اس وقت تیرا ہائے ہائے کرنا تیرے لیے کام نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر ان چیزوں کو خوب صاف کر دیا کہ آدمی اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان لے، اور اسی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر دور میں بھیجا اور تمام انبیاء کے آخر میں انبیاء کے سردار اور ہمارے آقا اور اپنی نبیوں کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی زندگی کا اسوہ پیش کیا اور اپنی شہید صحابہ کی زندگیوں کو بتلایا کہ دیکھو اس امت کا کام کیا، اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور جسے غلاموں کی طرح اس مبارک مہینے میں پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے شہادت رکھی، اس میں اللہ نے قدم قدم کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ہم کو مخاطب کیا اور ہماری حیثیت بدلائی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور آگے ہماری ذمہ داریاں بتلائی کہ ایمان والوں کا کام کیا ہے۔ ہم کو سامان والو اور ہم کو قارون والو اور ہم کو فرعون والو اور ہم کو نمرود اور شداد کے چاہنے والوں اور ہم کو ابو جہل اور ابو لہب کے پیچھے چلنے والے نہیں بتلایا، بلکہ ہم کو ایمان والے کہہ کر اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے پیچھے چلنے والا بتلایا۔ اسی لیے فرمایا کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ ایمان والوں کی پہچان اور ان کی شان۔ ایسے نہیں ہے کہ کبھی ایمان والوں کا ساتھ دے دیا اور کبھی سامان والوں کی رغبتوں میں پڑ گئے، کبھی آخرت کا دم بھر لیا اور کبھی دنیا کے چلنے اور وظیفے کو پڑھنے میں لگ گئے، بلکہ ایمان والا وہ ہے جس کے قلب میں دنیا کبھی اٹکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ دنیا آئے گی برتنے کے لیے، دنیا اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ اٹکنے اور پھانسنے کے لیے آئے گی، بلکہ جو کچھ دنیا ملے گی وہ برتنے کے لیے بچے گی، اور اللہ یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا سے برت رہا ہے ہمارے نام پر، ہمارے نبی کے کام پر، ہمارے دین کی محنت پر، ہماری آخرت کی فکروں پر، ہماری مخلوق کی ضرورتوں پر، ہماری بیواؤں کی حاجتوں پر، ہمارے یتیموں کی آہوں پر، ہمارے مخلوق کی ضرورتوں پر، یا یہ اپنے زمانے کا قانون بن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور اسے میں اپنی مرضی پہ استعمال کروں گا۔ تو ان الفاظ کو قرآن نے دہرایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر،
اور اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ اور اس مال کو اللہ کی مرضی پر استعمال کر. تو اس نے کہا انا علم من عندی، اے موسیٰ بیٹھی ہوئی باتیں مت کرو، یہ میرے ہنر کی کمائی ہے اور یہ میرے علم کی تاثیر ہے اور یہ میرے دوست کی طاقتوں کا بدل ہے جو مجھے ملا ہے. یہ مال میرا ہے اور میں اس مال کا مالک ہوں. تو اسی کو حضرت سیدنا مسیح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے جس زمانے میں یہ کہا کہ یہ مال میرا ہے، یہ اس زمانے میں اس بستی کا اور اس علاقے کا قانون ہے، اور قیامت کے دن اس کا شمار قانون کے زمرے میں ہوگا. یہ محمد رسول اللہ کے زمرے میں نہیں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو قانونیت پہ چلایا. اور نبوت کا راستہ اور محمدیت کا راستہ اور نبی کی غلامی کا راستہ یہ ہے کہ یہ جان بھی میرے رب کی امانت ہے اور یہ مال بھی میرے رب کی امانت ہے. میں نے اس کلام پر ایمان لایا جس کلام میں اللہ نے اعلان فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب یہ بکی بکائی زندگی ہے جو تمہاری مرضی کی جگہ نہیں ہے. تمہاری مرضی کے لیے ہم نے آخرت بنائی ہے اور ہماری مرضی کے امتیاز کے لیے ہم نے دنیا بنائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرا بندہ میری مرضی پہ کتنا چلتا ہے. اب ان کی مرضی پہ چلنے کا کوئی پیمانہ اور ان کی مرضی پہ چلنے کی کوئی کٹوتی اور ان کی مرضی پہ چلنے کا کوئی اعتبار اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی ہے کہ آدمی ان کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارے اور آقا کے طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر چلے اور یہ دیکھے کہ آقا کی فکریں کیا تھی اور میری فکریں کیا ہے. تو انسان اپنی زندگی کو ٹٹولے تو سمجھ میں آئے گا میں اس آقا کا نام لیوا ہوں جن کی فکریں یہ تھی کہ یہ انسانیت جہنم سے ہٹ جائے، جن کی فکریں یہ تھی کہ یہ انسانیت مصیبتوں سے نکل جائے، جن کی فکریں یہ تھی کہ یہ مخلوق جہنم کے گھروں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے جنت کے راستے پہ چلنے والی بن جائے. اگر نبی نے دشمنوں کے لیے جنت کی فکریں کی ہو اور امتی پیٹ کی اولاد کے لیے بھی آخرت کی فکر نہیں کرتا تو یہ سچا امتی قرار دینے کے لائق نہیں ہے. اللہ یہ دیکھیں گے کہ آخر تم نے اپنی زندگی کو ایمان کی بنیاد پر کیا بنایا اور اس آخرت کی بنیاد پر کیا بنایا. جتنے اولیاء اللہ گزرے اور جتنے اہل اللہ گزرے انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے گھرانے کی زندگی کو، اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اسی ایمان کی محنت پر اٹھایا. اور امت میں جب دین کا گاؤں بنا تو امت کی عورتیں بھی اس ایمان کی محنتوں کے اندر وہ جانبازی اور وہ بے نظری کے نمونے اپنی زندگی کے اندر دکھلائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے نمونے کو بتلا دیا. یعنی جتنے بڑے بڑے اس دنیا میں اہل ہم گزرے ہیں حدیث کے ائمہ کو اگر آدمی دیکھ لے، امام بخاری سے لے کر امام نسائی سے لے کر امام ابن ماجہ سے لے کر امام ابو داؤد سے لے کر امام ترمذی سے لے کر امام مسلم تک صحابہ کے جتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں کہ قیامت تک ان کو حدیث کے امام کے نام سے یاد کیا جائے گا. یہ سب یقین پیدا ہوئے صرف ماؤں کی قربانی اور ان کے گودوں کا صدقہ تھا جس نے ان کو زمانے کا امام قیامت تک کے لیے حدیث کا بنایا. تو وہ ایمان والی عورتیں وہ تھی جو اپنی اولادوں کو ایمان پہ استعمال کرتی تھی. اور جب ایمان کی محنتیں ختم ہو گئی تو آج ایمان والی عورتوں کی گود کی روٹی کے ٹکڑوں سے اور پیٹ کی بھوک سے اور زبانوں کے چٹورے اور چٹکارے پن سے اور دنیا میں راج ٹپکانے والی ناپاک نحوستوں سے بھر گئے. اور یہ قصور ہماری عورتوں کا نہیں ہے بلکہ یہ قصور ہمارا ہے کہ آقا نے اس بات کو صاف فرما دیا تھا جب تمہاری نگاہیں بے حیا ہو جائیں گی تو تمہاری عورتیں بے شرم بن جائیں گی اور جب تم اللہ کے نافرمان بنو گے تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بن جائے گی. تو ہمارے اعمال سے ہماری خاندان کا اور ہمارے اعمال سے ہماری نسلوں کا اور ہمارے اعمال سے انسانیت کا جوڑ بتلایا گیا کہ اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے تو امت صحیح راستے پہ چلے گی اور جب صحیح راستے سے امت چلی تو وہ نمونے تاریخ پہ آج گواہی کے طور کے اوپر موجود ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خلافت راشدہ کی طرح اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلایا. تو جس کا نتیجہ یہ تھا کہ 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر زندگی کے وہ نظارے قائم ہوئے تھے کہ ایک ایک عمل کے اندر آپ نے احتیاط کی اور ایک ایک عمل کے اندر آپ نے اپنے گھرانے کو اور اپنے طبقے کو چلایا. اتنا چلایا کہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھی آئی اور آنے کے بعد وہ زمین پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں فریادی ہوں مجھے امیر المومنین تک پہنچا دو تاکہ میں اپنی فریاد ان کے سامنے پیش کر دوں. لوگوں نے کہا کہ حضرت اس راستے پہ چلی جا، راستے میں فلاں گلی کے اندر موڑ آئے گا وہاں ایک کچا مکان ملے گا اور وہ کچا مکان امیر المومنین کا ہے. اس نے کہا کہ میں بری عورت ہوں میرے ساتھ تم مذاق مت کرو، میں وہاں آئی ہوں جہاں سلیمان بن عبدالولید کے بڑے بڑے محلات رہے ہیں اور جہاں پر جامع کی جیسی گزش کی اس نے بڑی مسجد بنائی ہے. فتح نامی کے وہ نمونے دکھلائے ہیں کہ عیسائیوں کا خوف دیکھنے کے لیے آیا تو بے ہوش ہو کے گر پا
اور کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان اسی طرح کی تعلیم کے فن میں کر لیں گے، اور ایسے خاندان کے ایک فرد فریق سے جو اس زمانے کا خلیفہ ہے میں ملنے کے لیے آئی ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کچے مکان میں رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے عہد و نصاب کی زندگی کو بھول گئے، خلافت پر آئے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ فاطمہ دو راستوں میں سے ایک راستہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم چاہو تو خوشی سے میں تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں، اور عزت کے بعد اپنی زندگی کی عہد و نصاب میں گزار لو، میں تمہاری زندگی میں حائل نہیں ہوگا، اور اگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ دنوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہارا باپ بھی اپنے زمانے کا حکمران تھا، تمہارا دادا بھی اپنے زمانے کا حکمران تھا، تمہارا چچا بھی اپنے زمانے کا حکمران تھا، اور تمہارا ماموں بھی اپنے زمانے کا حکمران تھا، اور تمہارا بھائی بھی اپنے زمانے کا حکمران تھا۔ ایسی عورت اسلام کی تاریخ میں نہیں عالم کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے جس کی پشتا پشت اپنے زمانے کے حکمران تھے۔ یہ بنو امیہ کا وہ فرما روا طبقہ تھا جس کے بیچ میں یہ لوٹی شہزادی بنتی رہی، تو اس کے ہاں ہر ایک نے محبت کے اندر ہیرے اور جواہرات کے پہاڑ اس پر نثار کیے، اور بڑے بڑے قیمتی مرتب زیورات کے ہدایے اس کے قدموں کے اندر لا کے ڈالتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو خلافت نے فوراً آخرت کو نگاہوں میں بتایا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ادھر خلافت ملی اور ادھر خاص نے جو عادت میں سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز اگر تو چاہتا ہے کہ میرا نام اور میرا کام دنیا میں پھیلے تو ان دونوں کو سامنے رکھنا اور ان کے نقش قدموں کی زندگی کو گزارنا۔ جیت کے اور کام سے اڑ گئے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا، اپنے عہد کو زندگی بھر کے لیے طلاق دے دی، اپنی تمناؤں کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا، اپنی ارمانوں کو خوشی سے دفن کر دیا، اور اپنی دین کے قریب پہنچ کر اس کے سامنے دو مطالبے رکھ دیے اور کہا کہ اگر تو چاہے تو یہ جو کچھ تیرے یہاں ہیرے اور جواہرات کے پہاڑ ہے اور یہ جو کچھ تیرے یہاں سونے اور چاندی کے زیورات کے انبار ہے، یہ تیرے باپ نے، بھائی نے، بیٹے نے، چچا نے، ماموں نے تیری محبت میں بیت المال سے چھینا تھا اور امت کا مال تیرے حوالے کیا تھا، اس ناجائز مال کے ساتھ تو میرے رشتے میں نہیں رہ سکتی، میں تجھے خوشی سے طلاق دینے تیار ہوں اور تو قیامت کے دن اپنے مال کا حساب دے، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کچھ فقیرانہ زندگی پہ راضی ہو جا اور ان سب کو اٹھا کر بیت المال میں داخل کر دے۔ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، یہ آج بھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن کی سرخروئی چہرے اور میرے حصے میں مقدر ہو جائے گی۔ بیوی نے رو کر کہا میں آخرت کو عزیز رکھتی ہوں اور تم جیسے شہید کے طور پر 1000 بار دنیا کو لٹانا آسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، خوشی سے ان سب کو لے لو۔ اپنے بدن کے زیورات اتار کے بھی دے دیے، اپنے تجوریوں کا مال نکال کر بھی دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بیت المال میں جمع کرا دیا۔ پھر زندگی سادگی کے ساتھ گزاری ہے کہ پھر رات اور دن بیٹھ گئے اور بیٹھ کر امت کے تقریر کرنے لگے، اور جتنی فریادیں پڑی تھی، جس سے مقدمات کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، جن کو پہلے والوں نے ویسے ظلم کا شکار بنایا تھا اور اپنے عہد میں پڑھ کے رعایا کی فریاد کو بلایا تھا، ان سارے فریادوں کو جمع کیا اور پورا دن ان فریادوں میں لگا دیا، پوری رات ان میں لگا دی، اور 2500 مقدمے 24 گھنٹے کے اندر طے فرمائے۔ اور جب اس طریقے سے اپنے اوقات کو گزارا تو رات کا آخری حصہ تھا، جھگولے آ رہے تھے اور نیند کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو فوراً فرمایا کہ اب ان مقدمات کو اٹھا کے رکھ دو، کل پھر اس کے بارے میں بیٹھیں گے اور فریادوں کو سنیں گے۔ تو عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے اور زندگی سے زندگی کے نمونے زندہ ہوتے ہیں۔ جب باپ کو اپنی زندگی کو دیکھا کہ یہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اللہ اور اس کے نبی کی اتباع اور حکموں میں چل رہے ہیں، تو اس کے اثرات بیٹوں میں قدرتاً منتقل ہوئے، اور ایک بیٹا اسی مجمع میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو آپ پہلے میری فریاد کو سن لیں اور اپنی خفگی اور ناراضگی سے مجھے بچا دیجیے۔ کہا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو آخرت کا دم بھر کر بیٹھا ہو وہ دنیا میں اتنا حریص اور اتنی لمبی امید باندھے کہ آپ کو کل تک اپنی زندگی میں بھروسہ ہو گیا، جو آج آپ فیصلوں کے بارے میں کل سے ٹال رہے ہیں، اگر اس سے پہلے موت آئے گی تو آپ اللہ کو کیا موجود پائیں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز تڑپ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور اسی وقت اپنے بیٹے کو قریب بلا کے پیشانی کو پہنچا دیا اور فرمایا بیٹا اللہ تیرے حال پر رحم کرے، تو نے اپنے باپ کو بہشتی جہنم سے بچا لیا اور بھڑک کے شوروں سے حفاظت کر لی۔ فرمایا دربار جاری رکھو اور عمر بن عبدالعزیز ان مقدموں کی اقتدار تک چلے گا اور اپنی دین کو اور اپنے آرام کو قریب آنے نہیں دے گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں
2.5 साल खिलाफत के जमाने में एक मरतबा गुस्ल जनाबत का मौका नहीं आया। इतनी आखिरत की फिक्रों के साथ अपने वक्त को गुजारा। पूरा दिन मखलूक को देते थे और आधी रात मखलूक की फरियादों को सुनते थे और उसके बाद जब बैठकर अपनी दाढ़ी के बाल पकड़ कर फेंकते थे और आहें भरकर बिलक बिलक कर रोते थे, तो ऐसे मालूम होता था जैसे कोई शहीद बाप अपने एकलौते बेटे के मरने पर रो रहा है। और उसके बाद तरफ कर कहते थे, मौला मैं तेरे हुक्मों का पता नहीं कर सका, अगर इस हालत में मौत आएगी तो उमर बिन अब्दुल अजीज तुझे सूरत बताने के लायक नहीं है, मुझ पर करम कर दे और मेरी मदद फरमा। इन फिक्रों के साथ अपने खिलाफत की गवर्नरी का जमाना चलाया। यहाँ तक कि साल गुजरा तो उसको ईद का जमाना आया। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी करीब आई और आने के बाद कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो बैतुल माल के हिसाब में लगे थे, सर उठा के बीवी को देखना पसंद नहीं किया और बराबर उसको मजबूर रहे। यहाँ तक कि मजबूर रहते रहते जब बैतुल माल का हिसाब खत्म हो गया और अपने हिसाब किताब की जिम्मेदारी खत्म हुई, जो चिराग जल रहा था उसे फूंक कर बुझा दिया। जब चिराग को गुल कर दिया तो बीवी रोने लगी और कहा कि आपको इतनी नफरत हो गई कि आप फातिमा की सूरत देखना पसंद नहीं करते। तो रोके फरमाया, अल्लाह तेरे हाल पर रहम करे, तुझसे बढ़कर मेरे दीन में कोई मददगार नहीं है। मैं सदम खान से कहने को तैयार हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, लेकिन याद रख जो चिराग जल रहा था वो बैतुल माल के तेल से जल रहा था। अगर उसकी रोशनी में मैं तुझसे बात करता तो बैतुल माल का तेल हमारी जात के लिए इस्तेमाल होता और कल क़यामत के दिन गर्दन अगर अल्लाह पकड़ते तो मेरी और तेरी आखिरत खराब हो जाती। इसलिए मैंने पहले उसे गुल कर दिया और बाद में उससे बात करने के ये वक्त निकाला। तो फातिमा के दिल को ढारस बनी। हज़रत फातिमा ने कहा मैं फरियाद आई, अल्लाह के लिए मेरी फरियाद को कबूल कीजिए। फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फरियाद वो है जिसे तुम्हारा शौहर पूरी नहीं कर सकेगा। ईद करीब आ रही है, बच्चों की मोहब्बत माँ होने के नाते तुम में भड़क रही होगी और तुम उनको कोई सिफारिश करोगे और उमर बिन अब्दुल अजीज मजबूर है तो अपनी औलाद की मोहब्बत में अपनी आखिरत को कुर्बान नहीं कर सकता। फरमाया, नहीं मेरी फरियाद को सुन तो लीजिए, हम साफों पर राजी हैं, हम खाने में कमी कर लेंगे और हम अपनी हाजतों को दबा लेंगे, लेकिन इसमें से कुछ पैसे निकालेंगे और निकाल के उसके अंदर कुछ कर लेंगे। और अगर इसमें गुंजाइश पूरी नहीं होती तो मेरा आखिरी मसला ये है कि आप खजानची से कहकर 1 महीने के अपने वजीफे को पेट की कबूल कर लीजिए ताकि हम अपने बेटों को नए कपड़े बनाएंगे। ये बात कैसी अजीब दिखेगी कि जिस दिन आप ईद का खुतबा दे रहे होंगे और अमीरुल मोमिनीन के यहाँ पूरी रियाया जमा होगी और उनके मासूम बच्चे भरत के कपड़े पहन कर आएंगे और चमकते लिबास का रास्ता होकर आएंगे और अमीरुल मोमिनीन के बच्चों के पास कोई असासा नहीं होगा। तो आप 1 महीने का वजीफा पेट की ले लीजिए, हम आने वाले महीने को कपड़ों वापस गुजार लेंगे और इसमें अपने बच्चों की तमन्ना को पूरा कर देंगे। फरमाया, फातिमा तुम्हारा मशवरा पसंद है। और एक पर्ची के ऊपर खजानची को लिखा, मुझे 1 महीने का वजीफा पेट की दे दो ताकि मैं आइंदा महीना जैसे भी वो गुजर सकेगा गुजार दूंगा। तो उस पर्ची के पीछे उस खजानची ने लिखा और कहा, अमीरुल मोमिनीन पूरा बैतुल माल आपका है, अगर आपको इशारा हो तो आपके खतों में ला के डाल दो, लेकिन जिस सुन्नत की जिंदगी को आप सिखला रहे हैं और जिस आखिरत की फिक्र में आप रियाया को लेकर चल रहे हैं तो उसके नतीजे में मैं जुरात कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ क्या 1 महीने की जिंदगी की आप गारंटी दे सकते हैं कि आप मौत से बच जाएंगे? जो 1 महीने की पेश की बैतुल माल से आप तनख्वाह लेंगे, अगर उससे पहले मौत आएगी तो आप आखिरत में अल्लाह को क्या सूरत दिखाएंगे? उमर बिन अब्दुल अजीज की धारें निकल गई और रोकर अपने बच्चों को बुलाया और फरमाया, मेरे बेटो या तो तुम इस बात पर राजी हो जाओ कि अपने पुराने कपड़ों के साथ बाप के साथ ईदगाह में चलना और बाप की आखिरत में मददगार बनना, या फिर तुम अपनी तमन्नाओं को पूरा करना चाहते हो तो क़यामत के दिन तुम अपने बाप को रुसवा देखोगे। तो बच्चे जी से कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन अब्बाजान, हम आपकी आखिरत हमको अपनी दुनिया से ज्यादा अजीज है, हम इसी हालत में तैयार हैं। मुहर्रिम लिखता है कि अजीब इबरतनाक मंजर था जब ईद का दिन आया और सारा मजमा अपनी सरोवर के साथ आया और उसके बच्चे अपने पूरे जाहो के साथ आए और उसके बदन जो कीमत के लिबास और चमक से भड़कीले लिबास थे। उस दिन अमीरुल मोमिनीन खुतबे को खड़े थे तो उनके मासूम बच्चे फटे हुए कपड़ों पर पैबंद लगाए ईदगाह के अंदर बैठे थे, जिसे देखकर रियाया हिस्सियां ले रही थी और आप कह रहे थे कि तुम मुझ में मेरी दुनिया में मोहब्बत कर मेरी आखिरत को मत उजाड़ो, मुझको मेरे हाल पर रहने दो। जब इस हालत पर उमर बिन अब्दुल अजीज आए थे तो फिर उनका मकान कच्चा बना था, वो सीधी सादी जिंदगी गुजार रहे थे। उस बुढ़िया ने जब आकर कहा कि मुझे फरियाद करना है, लोगों ने कहा कि वही मकान है, उसे यकीन नहीं आया, लेकिन जब बार बार लोगों ने कहा तो वो उस मकान के ऊपर पहुंची और पहुंचने के बाद आवाज की
جب آواز کی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا آؤ تھوڑی دیر چارپائی پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں امیر المومنین کام میں مصروف ہے، جب اس سے فارغ ہو گئے تو تم سے بات کریں گے۔ وہ بوڑھیا بیٹھ گئی اور یہ عورت برتنوں کے دھونے میں اور اپنے چولہے کے ٹھیک کرنے میں اور اپنے جھاڑو دینے میں لگ گئی۔ اس جھاڑو دیتے ہوئے دیکھ کر اس بوڑھیا کو بدگمانی ہوئی تو اس خادمہ نے میری بات کو میرے گھر تک نہیں پہنچایا اور امیر المومنین تک میری فریاد نہیں گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے خادمہ ہو کہ تم نے امیر المومنین تک میری بات کو بھی نہیں پہنچایا؟ تو اس نے صحیح بات کر کہا کہ تم بدگمان نہیں ہونا، میں ملکہ فاطمہ ہوں اور میں ہی وہی امیر المومنین کی بیوی ہوں، میں نے تمہاری اطلاع کر لی۔ وہ بوڑھیا ہو کے کہنے لگی کہ کیا تمہارے یہاں کوئی خادمہ نہیں ہے جو جھاڑو دے دیتی اور برتن دھو دیتی؟ تو اس سے زیادہ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی بیوی رونے لگی اور کہا ہم نے بیت المال سے کوئی خادمہ نہیں لیا کہ کل آخرت میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے، ہم نے اپنی زندگی کو سادگی گزارنا پسند کیا۔ یہ کہہ کر اس نے دلجوئی کی اور اس بوڑھیا کے حوصلے بنانے لگی۔ اتنے بوڑھیا وہ کہتی ہے میں نے ایک مزدور کو دیکھا جو دامدوزی کر رہا تھا اور کیچڑ سے اپنی دیوار کو لیپ رہا تھا اور بار بار پلٹ کر ہماری طرف دیکھ رہا تھا، تو میں نے امیر المومنین کی بیوی سے کہا کہ اس خادم کو نکال دو، یہ بدیت معلوم ہوتا ہے، یہ بار بار پلٹ کر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا کہ دیکھنا یہ خادم نہیں ہے، یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد رعایت کی فریادوں کو پوری کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں جب زندگی میں آخرت نصب العین بنانا اور اپنی زندگی کے اندر دنیا کی چاہتوں کو اور محبوب بنانا اس دھوکے سے ایمان والے نکلے تھے تو اللہ نے اس کے اثرات دنیا بھر پر ڈالے تھے، اتنے ڈالے تھے کہ انسانوں صحت کے طریقوں پہ پڑے تھے۔ اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جس دن ایک شیر نے بکری کے اوپر پنجہ مارا تو چرواہے کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگا، تو لوگوں نے اس کو تسلی دی اور کہا کیسا مشکل ہے، ایک بکری کے بچے کے مرنے پہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں بکری کے بچے کے مرنے پہ نہیں رو رہا ہوں، میں عمر بن عبدالعزیز کی موت سے رو رہا ہوں۔ جب تک کہ وہ موجود تھے اور ہماری دنیا کے اندر صداقت سے چل رہے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ ایک ہی پانی کے گھاٹ پر شیر بھی پانی پیتا تھا اور بکری بھی پانی پیتی تھی، لیکن شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ جب آج شیر کو جراحت ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں عمر بن عبدالعزیز گھر میں اٹھا نہ لیے گئے ہو، اور مولوی کہتے ہیں جب تحقیق کی گئی تو وہ وقت وہی تھا کہ جس وقت شیر نے بکری پہ حملہ کیا اس وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا اور آپ دنیا سے پردہ فرمائے تھے۔ تو ایک ایمان والے کے ایمان کے اثرات طریقوں پہ پڑ رہے تھے اور آج ایمان والے کے اثرات اپنی پیٹ کی اولاد سے بھی نہیں پڑ رہے ہیں، آج ہمارے بچوں پہ بھی نہیں پڑ رہے ہیں، آج ہماری عورتوں پہ بھی نہیں پڑ رہے ہیں۔ قیامت یہ ہے کہ ایمان کی محفل میں ایمان والے کے دل پہ ایمان کا اثر نہیں ہو رہا اور آخرت کی تذکرے کی مجلسوں میں آخرت کا تذکرہ آخرت کے سننے والے ایمان والے پہ نہیں پڑ رہا، وہ سمجھ رہا وہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا، لیکن اسے یہ احساس نہیں رہا کہ میرا کیا ہوگا۔ اسی لیے ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہائے افسوس میں کیسے زمانے میں آ گیا کہ اس بدنصیبی کے دور کو دیکھ کر میرا رواں رواں کانپتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجمع کے مجمع آپ کے پاس چلے آ رہے ہیں اور جوب در جوب لوگ آپ کے ہاتھ سے توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم دھوکے میں پڑے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جسموں کے مرنے پہ رونے والے مجھے قدم قدم پہ نظر آتے ہیں، کوئی ماں کے مرنے پہ رو رہا ہے، کوئی باپ کے مرنے پہ رو رہا ہے، کوئی بھائی کے مرنے پہ رو رہا ہے، کوئی بیٹے کے مرنے پہ رو رہا ہے۔ تو جسموں کے مردہ ہونے پہ رونے والے قدم قدم پہ ملتے ہیں، لیکن دلوں کے مردہ ہونے پہ رونے والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ دل مردہ ہو گئے کہ ایمان کا اثر نہیں رہے، دل مردہ ہو گئے کہ آخرت کی طرف راغب نہیں ہوتے، دل مردہ ہو گئے کہ دنیا کی محبتوں سے اپنے دامن نہیں بچاتے۔ پھر فرمایا یاد رکھو اگر مخلوق کے تذکرے میں تمہارا دل لگنے لگے اور خالق کے تذکرے سے تمہارا دل گھبرانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے اور تمہاری روح گویا بے جان ہو گئی اور تمہارا جسم بے وزن بن گیا۔ تو آج میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اگر یہ باتیں ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمائی ہے تو آج کے زمانے میں ہم اپنے گھر احوال کو دیکھیں گے تو اپنے دل کا مردہ ہونا، اپنے زمین کا بےحش ہونا، اپنی ایمان کی غیرت کا ڈوب جانا، اپنی اسلام کی اہمیت کا اجڑ جانا، اپنے سینوں کا ایمان سے ویران ہو جانا، اپنے گھرانوں کا ایمان کے دستروں کے مفلس و قلات ہو جانا، اپنی اولاد کا ایمان کے بارے میں اجنبی اور بیگانہ بن جانا، اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہو کہ آج ایمان والوں کی اولاد ہے جو رام کے اور کرشنا کے اور وشنو کے اولاد کی تعریفوں کو جانتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نبوت کو نہیں پہچانتی ہے، وہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو نہیں جانتی ہے، وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانتی
مانتی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے تذکروں سے زندگیاں خالی ہو گئی۔ یہ ماہ مبارک ہمیں تربیت کے لیے دیا گیا، جب تم اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو بدلتے ہیں تو دیکھو ہم کتنی برکتیں تمہارے ساتھ اتار دیتے ہیں، اور تم نے کچھ نہیں کیا، صرف کھانے پینے کے اندر اپنے نظام کو بدلا، اپنی مرضی سے نہیں کھایا، ہماری مرضی سے کھایا۔ جب ہم کھانے کو پسند کرتے ہیں کھا لیا، جب ہم کھانے کو پسند نہیں کرتے کھانے کو چھوڑ دیا۔ جب ہماری مرضی کے اوپر اپنے کھانے پینے کو بدل دیتے ہیں تو ہم تمہارے کھانے میں برکت دے دیتے ہیں، ہم تمہارے پانی میں برکت دے دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں۔ جسے کمانا مشکل تھا اسے کمانا آسان کر دیتے ہیں۔ جب تم اپنی مرضی کے بجائے ہماری مرضی پر کھانے پینے پہ آ گئے تو اسی برکتیں تم دے رہے ہو، اب تم اپنی مرضی کے بجائے ہماری مرضی پہ جینے مرنے پہ آ جاؤ گے تو ہماری عزت کے قدم ہم اسی برکتیں تمہیں دیں گے کہ دنیا کی طاقت سے تمہارے قدموں میں لوٹے گی اور دنیا کی عزتوں کو ہم تمہارے قدموں میں تعداد کریں گے۔ جس امت کے قدموں میں میرے بادشاہوں کے سب سے دار تھے، آج اس امت کے سب گھروں کے شوہروں میں جا توحید-سنت.com تو ہماری عزت کے قدم ہم اسی برکت سے تمہیں دیں گے کہ دنیا کی طاقت سے تمہارے قدموں میں لوٹے گی اور دنیا کی عزتوں کو ہم تمہارے قدموں میں تعداد کریں گے۔ جس امت کے قدموں میں میرے بادشاہوں کے سب سے دار تھے، آج اس امت کے سب گھروں کے شوہروں میں جا کر بڑھ گئے۔ اس زبر سے جسے بنائے گی اور چاہو میرے دوستوں کی دعوت کی محنت، یہ چیز کا دعوت، یہ دعوت زندہ کا پیغام، یہ رمضان نوجوان جو سہیلی نعمتوں کو لے کر آیا، یہ عبادت کی لذتوں کو لایا، یہ دعوتوں کو لایا، یہ تلاوتوں کو لایا، یہ ایمان کی محنتوں کو لگایا۔ اسی مہینے میں اللہ نے مجھے تمہارے لیے آئے کیے، اسی مہینے میں اللہ نے بچوں کو کرموں کا پتا ہونا دکھایا، اسی مہینے میں اللہ نے اسلام کی قبولیت کا عام فرمایا، اسی مہینے میں قواعد اسلام پر اللہ نے ہدایت کی دولت دی، اسی مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دی، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کو ہدی للناس کا اعلان فرمایا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ ہم نے ہدایت کے لیے منتخب کیا اور یہ مہینہ ہم نے دعوت کے لیے منتخب کیا اور یہ مہینہ ہم نے دین کے کاموں کو اپنا کام بنانے کے لیے منتخب کیا تاکہ ایمان والے اپنے حقیقت کو پہچان لیں اور اپنی خوشی کے ساتھ بھی رضا حاصل کرنے میں تیار ہو۔ یہ طریقے اس پورے مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کی کروائی تاکہ بندوں کو ایمان کی محنتوں کا پتہ چلے اور ان کو اپنی زندگی کا اصلی کام سمجھ میں آئے۔ آج میرے دوستوں محنتوں کے لٹ جانے میں اور دین کی محنتوں سے اس کے بگڑ جانے میں اور ایمان کی محنتوں سے محروم ہو جانے میں اور حق کی محنتوں سے نگاہوں کے بیگانہ ہو جانے میں ہماری زندگیوں کو اتنا نچوڑ دیا جیسے دھوبی جیسے کسی کپڑے کو نچوڑ دیتا ہے تو یہ خطرہ گرنا باقی مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے آج دنیا کی محبتوں نے ہمارے ایمان کو نچوڑ دیا کہ اللہ کو پہچاننا اللہ کا نام لینے والے کے لیے مشکل ہو گیا، نبی کے احسانات کو جاننا نبی کے امتی کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے اس محبوب نبی کے احسانات کو نہیں جانتا جس نبی نے اپنے ہی پرایوں کے لیے بے چین ہو کر اپنی زندگی کو گزارا اور اپنے ہی غیروں کے لیے بے قرار ہونے والے راستے پر اپنی امت کو لایا۔ اس ذریعے اس امت کی محنت چڑھائی گئی اور خود اپنی ذات سے کر کے دکھلا دیا کہ راتوں میں چڑھتے تو امت کے لیے اور دن میں بے قرار ہوئے تو امت کے لیے اور بے چین ہوئے تو امت کے لیے اور فکر مند ہوئے تو امت کے لیے۔ اپنے حالات آئے تو چھپا دیا، روزہ پیش تو پتھر مانگے تو اس کو برداشت کر لیا، لیکن جب امت کی زندگی کو بے قرار دیکھا تو تڑپ اٹھے اور ان کے لیے تقدیریں کی اور ان کے لیے دعائیں مانگی اور ان کے لیے اللہ سے مددوں کو مانگا اور پھر اپنی امت کے حوصلوں کو بڑھایا۔ ایسے نبی کا اللہ نے ہم کو اور آپ کو امتی بنایا، لیکن نگاہوں کا نور اتنا چھن گیا کہ آج ہم قاتلوں کو جانتے ہیں، خوشیوں کو پہچانتے ہیں، لیکن احسان کرنے والے ماں باپ سے زیادہ شفقت رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نہیں جانتے۔ نتیجے میں آج زبانوں سے ہم نبی کی محبت سے کلمہ پڑھتے ہیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں کی پرورش ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو عیسائیت کے طریقے سے پال رہے ہیں، ہم اپنے گھرانوں میں یہودیت کی تہذیب کو جنم دے رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر کفر کی تمناؤں سے محبت کر رہے ہیں اور بت پرستوں کے طریقے اور خدا پرستوں کے طریقوں کے فرق کو ہم نے مٹایا ہے۔ ہماری محنتیں اتنی لوٹی ہیں اور ہمارے اعمال اتنے اجڑ گئے ہیں جیسے وہ دال روٹی کے غم میں بے چین ہے، ویسے آج ہم دنیا کے گھر میں اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا اور بے تحاشا آقا کی محبت میں دوڑا ہوا مسجد نبی میں گیا، وہاں دیکھا تو آقا نظر نہیں پڑے، گھرانے نبوت میں گیا کہ جا کے اپنے آقا کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کروں، آقا وہاں پر بھی نظر نہیں آئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آقا مسجد نبی کے باہر تشریف لے گئے، میں باہر بے چین نکل کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آقا اس باغ کے سہارے کھڑے ہیں اور باغ کی دیوار اٹھی ہوئی ہے اور درختوں کی جھاڑیاں باہر کو لٹک رہی ہے اور اس سے پکے ہوئے کھجور جن کے رس تھک جاتے ہیں اور وہ جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں
اور کچروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کوئی کو اٹھانے والے نہیں ہوتے. اونٹوں کی جگہ بنائی جاتی ہے، لوگ چن کر اس کو لے جاتے ہیں اور پانی میں پھولوں پر پوچھتے ہیں اور چارہ بنا کر اونٹوں کو ڈالتے ہیں. آقا ان کھجوروں کو چن رہے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. مجھ سے نظر پڑی تو فرمایا اے عبداللہ تو ان کو نہیں سنتا؟ میں نے کہا لا صحیح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے چاہت نہیں ہے، اس لیے میں اسے نہیں سنتا. آپ نے فرمایا انا صحیح یا عبداللہ، اے عبداللہ میں بھوکا ہوں اور میں حاجت مند ہوں، اس لیے تمہارا نبی اس کو سن رہا ہے. آگے آپ نے فرمایا حاضری صبح رابعتن معذوق کسیا، فرمایا یہ چوتھی صبح ہے، تمہارے نبی کے پیٹ میں کھجور کا ایک دانہ بھی ابھی تک نہیں پڑا ہے، اس لیے میں ان دانوں کو سن رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا اے عبداللہ تو سنے گا ایک دور ایسا آئے گا اس امت پر جب اس امت سے یقین برباد ہوگا، یہ دنیا کی محبتوں میں ڈوبے گی تو اس وقت اتحاد یہ ہوگا کہ اس کے بعد 7 گھر کی روٹیوں کا ڈھیر پڑا ہوگا اور اس کی زبانوں پر ہوگا ہائے ہماری روٹی کا کیا ہوگا، اور ہائے ہمارے گاؤں کا کیا ہوگا، اور ہائے ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، اور ہائے ہماری اولاد کا کیا ہوگا. یہ عزت اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی کہ سال بھر کا رکھ کر یہ دنیا کے بارے میں بھٹکتی رہے گی اور یہ دنیا کے ٹکڑوں کو توڑنے میں اپنے ایمان کو نیلام کرے گی، یہ اپنے اعمال کو رسوا کرے گی اور یہ اپنے اسلام کا سودا کر کے اپنی زندگی کو گزارے گی. یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں آقا کی جو بدنصیبی سے ہم گناہگار آنکھوں کے سامنے پورے ہو رہے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے ہاتھوں سے پورے ہو رہے ہیں اور ہم کو ہمارے نبی کے اعمال کا احساس نہیں رہا اور ہم کو ہمارے نبی کے طریقوں کی فکریں باقی نہیں رہی. میرے دوستوں دعوت کی محنتیں اور دین کی فکریں جو رمضان کے نئے کے اوپر اس امت کو سکھلائی گئی تھی، جیسے رمضان کا ماحول بن گیا تو قرآن کا پڑھنا آسان ہو گیا، تلاوت آسان ہو گئی، تلاوت آسان ہو گئی، غمخاری آسان ہو گئی، معافی آسان ہو گئی، افو درگزر آسان ہو گیا اور اللہ کے دین کی محنتوں کے لیے اور دین کے اعمال کو سیکھ میں سکھانے کے لیے جڑنا اور جمنا آسان ہو گیا. ہمارے معصوم بچوں کو بھوکا رہنا آسان ہو گیا، وہ روزوں کو مطالبے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو بھی روزہ رکھا دو، ہم کو بھی روزہ رکھا دو. جیسے ہماری اولادوں کو رمضان کے ماحول میں بھوکا رہنا آسان ہو گیا، صحابہ کے اولادوں کو دین کے ماحول میں جان دینا آسان ہو گیا اور شہادت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربانی دینا آسان ہو گیا. ان کی عورتوں کو اپنے بچوں کو دین کی محنتوں پر ابھارنا اور ایمان کی محنتوں پر اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا. 6 مہینے کے بچوں کو گودوں میں لے کر اور ان کو دودھ پلا کر ان کو روٹیاں دے رہی ہے، ان کو سلا رہی ہے تو اس وقت جو اثار پڑ رہی ہے اللہ اور علماء امت کو دلایا کرے گے جنہوں نے ان ماؤں کے اثار کو محفوظ کیا اور قیامت تک امت کے لیے نمونہ بنایا. ان اثار میں ان کے ترانے جو ہوتے تھے، ان لوگوں میں ان کی دعائیں جو ہوتی تھی اے مولا یہ ہمارے 6 مہینے کا لاج اور یہ ہمارے 8 مہینے کا آنکھوں کا تارا یہ سب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی رگوں میں تیری عظمت اور تیرے حبیب کی محبت کا خون دوڑے گا. کاش باقی کو کوئی مارے تو آ جائے اور یہ اپنی بھری جوانی کے اندر بے ڈگری سے تیرے نام کو لے کر کھڑے ہو جائے اور باقی کی طاقتوں کو توڑ دے اور حق کے عالم کو جھنڈے کو لہرا دے. اور کاش ایسے وقت کے اوپر جبکہ اسلام کو غلبہ مل رہا ہو اور ایمان کا عالم بلند ہو رہا ہو، باقی کی کوئی تیر اڑتے ہوئے آئے اور میرے لال کے حلق میں لگ کر پار ہو جائے اور اس کے بدل سے خون کے فوارے نکلے جس میں تیری عظمت اور تیرے حبیب کی محبت کی خوشبو مہک رہی ہو اور یہ تیرے راستے میں جان دے دے. مولا تیری بازی کے لیے وہ خوش نصیب گھڑی ہوگی جس دن تو مجھے شہید کی ماں بنائے گی اور میرے بیٹے کو شہادت کے لیے قبول کرے گی. تو کبھی یہ مائیں اپنی اولادوں کے لیے گودوں میں لے کر شہادت کی دعائیں مانگتی تھی، آج جوان اولادوں کو نماز کے لیے کھڑا کرنا مشکل ہو گیا اور اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے کھڑا کرنا مشکل ہو گیا اور نبی کی اداؤں کو سیکھنا اور سکھانا مشکل ہو گیا. اس لیے کہ ایمان کے تذکرے رڑ گئے، آخرت کے فکروں کے دل و دماغ بہہ گئے اور زندگی بے دینوں کے راستے کے اوپر چل گئی اور دھوکہ یہ رکھ گیا کہ ہم نبی کے امتی ہیں لیکن نبی کے راستے کی فکریں اور نبی کے راستے کی ارمانیں اور نبی کے راستے کے غم کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر پھیلا دیا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دعوت کی ایک محنت ہے، ایمان کا احسان ہے. اس لیے اللہ کے محبوب بندوں نے ہر زمانے میں وہ نعرہ لگایا جو نعرہ قرآن میں لگایا، تم خیر امت کے نوکری کرتے نہ کہ تم بہترین امت ہو، تم اس لیے بہترین امت نہیں ہو کہ تم بہترین کھانے کھاتے ہو، تم بہترین سواریوں میں پھرتے ہو، تم بہترین لذتوں کو تلاش کرتے ہو، تم بہترین اپنے خیالوں کو بناتے ہو، بلکہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اس دنیا میں انسانوں کے لیے نکالے گئے تاکہ ان کو جہنم سے بچانے والے بنو، ان کو حق قرار سے بتانے والے بنو، ان کو رب کی بڑائی بتانے والے بنو، ان کو آخرت کی چاہت دکھلانے والے بنو، ان میں جنت کا شوق کرنے والے بنو. اس
اس لیے تم کو خیر امت کا لفظ دیا گیا. لیکن میرے دوستوں ہم نے خیر امت کے لفظ کو بھلا دیا اور اپنے رب کی اس پکار کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جو لفظ ہم کو دیا گیا, جو ذمہ داری ہم کو دی گئی. اب ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے اس لیے خیر امت بنائے گئے, لیکن قیامت میں آج ہم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. ہم پیٹ کے لیے نکالے گئے, ہم جیب کے لیے نکالے گئے, ہم روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نکالے گئے, ہم مال کے ٹکڑوں کے لیے نکالے گئے, ہم سونے چاندی کے ٹکڑوں کے لیے نکالے گئے, ہم اس ملنے والی مردار دنیا کی تمناؤں کے لیے نکالے گئے. آج ہمارے راستے بدل گئے, خدا کا راستہ بدل گیا, خدا کے فیصلے بدل گئے, دعاؤں کی قبولیت چھن گئی, عبادتوں کی لذت لوٹ گئی, تلاوتوں کی حلاوت مٹی میں مل گئی اور اس راستے کی ساری طاقتوں سے آج امت اس سے محروم ہو گئی. اللہ ماشاء اللہ کوئی مختلف ہو تو اس کاموں کو کر لے, ورنہ اس راستے کی محنتوں کو ہم بھلا دیتے, اپنے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا اصلی کام ایمان کا کام ہے, تم دنیا میں ایمان کے لیے بھیجے گئے, اس لیے تمہیں ایمان کا لفظ دیا گیا اور قدم قدم پر تم کو یاد الذین آمنوا کے نام سے پکارا گیا. اے ایمان والو, تمہیں سامان والوں نہیں پکارا گیا, تم ایمان کا کام کرو, تمہارا اصلی کام ایمان کا کام ہے. لیکن آج ہم نے ایمان کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا, روٹی کے کام کو اپنا کام سمجھا, تو ہمیں بستر پر بھی یاد آئی, دفتر پر بھی یاد آئی, بازاروں میں بھی یاد آئی, مہمانوں میں بھی یاد آئی, گھروں میں بھی یاد آئی, لیکن یاد نہیں آئی تو اپنی آخرت یاد نہیں آئی, اپنی نجات یاد نہیں آئی, اپنا خاتمہ یاد نہیں آیا, اپنے نبی کی صفات یاد نہیں آئی, اپنی آخرت یاد نہیں آئی, اس لیے کہ ہم نے اپنے کام کو بھلا دیا. اس لیے آج میرے دوست کو قرآن کی پکار یہ ہے, اپنا اصلی کام دعوت اللہ کی محنت کو بناؤ, اپنا اصلی کام دین کی محنت کو بناؤ, اپنی اصلی محنت اپنے رب کی طرف بنانے کو بناؤ, اور انہیں محنتوں میں اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کو لگاؤ, اسی محنتوں کے اندر اپنی زندگانی کو اور اپنی طاقتوں کو لگاؤ, اسی محنتوں میں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی استعدادوں کو لگاؤ. ان محنتوں کو لگانے کے لیے اللہ نے تربیت کا احسان دیا. رات میں ہمارا قرآن سنو, دن میں ہمارا روزہ رکھو اور اپنے انعامات کو جو کھانے پینے سے بچتے ہیں اس قرآن کے تدبر میں لگاؤ, اس چیز کی محنت میں لگاؤ, اس آخرت کی فکروں میں اپنے آپ کو چلانے والے بنو. جب تک امت ان کاموں کو اپنا کام بنا کے چل رہی تھی تو بادشاہ کا فقیر کا ہر ایک نیکی کو جانتا تھا, اپنے انجام کو پہچانتا تھا, اپنی زندگی کی قیمتوں کو جانتا تھا, ایک ایک آیت زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی تھی اور ہدایت کی دولت دلا دیتی تھی. اس کے لیے آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی اس امت سے محنت کی اور آپ نے جہاں سے میری امت اس کام کو لے کے چلے, بھرے عرفات کے میدان میں اپنے شہید صحابہ کے درمیان میں آپ نے فرما دیا ولا تصبروا وجهي يوم القيامة. صحابہ کی دھاریں نکل گئی جب آپ نے کہا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے نبی کے چہرے کو کالا نہ کرنا اور قیامت کے دن اپنے نبی کے چہرے کو شرمندہ نہ کرنا. صحابہ رو پڑے اور کہا اے آقا, چاند سے چہرہ کیا بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں دیا, آپ اتنے غم میں کیوں ڈوب جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, میرے بعد امت آئے گی, ان کے بعد میری امت آئے گی, میں قیامت تک اپنی امت کے بارے میں فکرمند ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس امانت کو اپنا کام بناؤ اور بعد آنے والوں کو بھی یہی کام بناؤ تاکہ وہ قیامت تک لوگوں کے اندر ایمان کا کام کرتے رہے. ورنہ قیامت کا دن ہوگا, میری امت اٹھائی جائے گی, اگر یہ امت کو سوروں میں اٹھے گی تو اس دن تمہارے نبی کو شرمندگی ہوگی, میرے سامنے میرے بھائی انبیاء ہوں گے اور میرے سامنے میرے دشمن ہوں گے. اگر ان کے درمیان میں نبی کی امت اگر مجرم اور قصوروار قرار دی گئی تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نبی کے دل کو ٹھیک نہیں پہنچے گی؟ جو نبی اتنی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ چلا, ایک امتی کی دنیا کی رسوائی کو آپ نے گوارا نہیں کیا, ایک امتی لائے گئے اور پیش کیے گئے جو ابھی ابھی انتقال میں داخل ہوئے تھے لیکن ان سے قصور ہو گیا تھا. صحابہ نے ان کو پکڑا اور لا کے پیش کیا, ایسا کہ رسول نے چوری کی ہے, آپ کا محبت بھرا شفقت بھرا چہرہ, آپ نے اپنے چہرے کو پلٹا لیا اور سنی انسنی کر دی. صحابہ سمجھے کہ شاید آپ نے نہیں سنا, وہ دوسری طرف سے آ کے کہنے لگے آقا اس نے چوری کی ہے, آپ نے اپنے چہرے کو کسی جانب پھیر دیا. صحابہ باندھی پہنچ گئے اور پہنچ کے کہا آقا اس نے چوری کی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے رفتار کر آنسوؤں کی لڑیا جاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور مدینے کے خدا مقام پر کھڑا کر کر پہنچے تھے کہ ہاتھ کو خطا کر دو اور کاٹ دو. جب کاٹنے کا حکم ملا اور صحابہ لے کے گئے ہیں تو رہنے والے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا گزر مسجد نبی سے ہوا تو ہم نے دیکھا کہ آقا تڑپ رہے ہیں, کوئی ماں اپنے بچے کو بچڑنے میں جتنا نہیں تڑپتی جتنا آقا کو ہم نے بے قرار اور تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھا. مسجد نبی میں ممبر مبارک کے درمیان کبھی چاہتے کی طرف جاتے ہیں, کبھی ممبر کی طرف آتے ہیں, ہچکیاں آپ کو لگی ہے, ہچکیاں آپ کی بجی ہے, جان مبارک آنکھوں سے بھیگ رہی ہے, کبھی ممبر کے سر مبارک رکھ کر ہچکیاں لیتے ہیں اور بے قرار آپ رو رہے ہیں. ہم نے قریب آ کے کہا
آقا آدمی نے حکم دیا اور آپ رو رہے ہیں تو فرمایا آقا تمہارے ہاتھ پر رحم کرے تو میری امتی چاہے تو چھپا دیتے اور اس کے لیے دعا کرتے شاید وہ دین کی محنت کے ماحول میں طائب ہو جاتا اور اس قصور سے بچ جاتا اور خدا اس کی نجات کو سے معاف کر دیتے. لیکن تم نبی کے سامنے لائے اور بار بار لائے تو نبی مجبور ہے اللہ کا حکم نافذ کرنے پر. اے میرے امت سے تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم سمجھتے ہو میرا ایک امتی تیرے بازار رسوا ہو رہا ہو اور نبی کے دل کو ٹھیک نہیں پڑے گی اور چوٹ نہیں لگے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک امتی رسوا ہو رہا ہے اور میرے امتی کو تیرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے. میرے دوستوں جس آقا کو اپنے ایک امتی کو دنیا میں رسوا دیکھنا گوارا نہیں تھا اگر اس نبی کی امت قیامت کے دن رسوا ہو تو آقا کے دل کو کتنی ٹھیک پڑے گی اور آپ کے دل کو کتنا غم پڑے گا. آپ نے فرمایا ہے میری امت قیامت کے دن تو مجھے شرمندہ نہ کرنا. میں ہمیشہ اس امت کے لیے برقرار رہا اور جب پوچھا گیا کہ آپ قیامت کے دن کہاں ملیں گے تو فرمایا عائشہ وہ دن نفسی نفسی کا ہوگا اور میرے بھائی رفیہ کی زبان پر یا رفی نفسی نفسی ہوگا اور وہ کام رہے ہوں گے اور حشر کے میدان میں لوگ ان کے قریب جائیں گے اور کہیں گے اعظم رسول اللہ آج کے دن کو حساب کے دن سے بدلوا دو ہماری سفارش کروا دو. اعظم رسول اللہ طرف جائیں گے اور چیز سے کہیں گے آدم کی مدار نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے. آج اللہ کی کبریائی اور حیبت کے سامنے کوئی کھڑے رہنے کی چار نہیں جا سکتا. اگر اللہ پوچھے کہ آدم تم نے گندم کو کیوں استعمال کیا تھا اور اس درخت کے قریب کیوں گئے جس سے ہم نے منع کیا تو میرا کیا ہوگا؟ مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں. جاؤ نوح کے پاس پہنچو وہ نجات دہندہ ہے نبی اللہ ہے شاید وہ تمہاری سفارش کر لے. تو فرمایا نبی اللہ کہیں گے کہ آج مجھ میں طاقت نہیں اللہ کی کبریائی کو لے کے کام رہا ہوں. اگر اللہ پوچھ رہے ایسے تم نے اپنے بیٹے کی مغفرت مانگی تھی اور اس کو عذاب سے بچانے کے لیے ہم سے سفارش کی تھی تو میں کیا کو اپنے اللہ کو بتاؤں گا؟ آج مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سامنے جا سکوں. مخلوق حیران متاثر ہوگی پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی کہے گی چلو وہ موسیٰ کریم اللہ کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے لیکن ہر ایک کام رہا ہوگا اور اپنے کسی حال کا تذکرہ کر رہا ہوگا اور ہر ایک کی زبان سے یہ ہوگا اگر آج کسی کی سفارش کرے گی تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرے گی. جاؤ اور اس سے سفارش کی درخواست کرو اور آقا کہیں گے میں سجدے میں گر پڑوں گا میرے لیے مقام محمود لایا جائے گا جو موتیوں کا نورانی منبر ہوگا. میں اللہ کو اس طرح کا انکار نہیں کروں گا لیکن ہاتھ رکھ دوں گا بیٹھتے ہوئے ڈروں گا. اگر میں بیٹھا اور اللہ نے حکم دے دیا اور وہ اڑ کر مجھے جنت میں پہنچا دیا تو میری امت جنت کے باہر رہے تو مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ میں اس سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں اس کا ہاتھ رکھ دوں گا اور پھر خدا کی بارگاہ میں بدل دوں گا اور سجدے میں گروں گا. اور میری امت یاد رکھنا اور وزیر آخری نے اللہ کو ایسے سارے ناموں سے نہیں پکارا ہوگا جیسے سارے ناموں سے 50,000 برس تک میں اپنے مولا کو راضی کرتا رہوں گا اور اپنے اللہ کو پکارتا رہوں گا. یہاں تک کہ ہم تعالیٰ کہیں گے یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں. میں کہوں گا مولا میں کیسے سر اٹھاؤں ابھی میری امت کا مسئلہ حل نہیں ہوا میں تیری بارگاہ میں تڑپ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کی طرف کو بدلنا ایسے بھی ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. میں اپنی رضا کو مانگ رہا ہوں میں اپنی امت کے حال سے بے چین ہوں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جو آقا دنیا میں ہمارے لیے سروت بے چین ہے اپنے امتی کو پہلے بازار رسوا دیکھنا گوارا نہیں کیا اور قیامت کے دن ہمارے لیے بے قرار ہے. تو آج وہ چیز ہمارے گھروں میں بے قرار ہے وہ داخل ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے اور ہمارے یہودی کریم نبی کے آواز کو دھکے دے کر نکال رہے ہیں. فقیروں کی آوازائی کو ہم پلٹ کے دیکھ رہے ہیں اور نبی کی ادائیں پکار رہی ہے تو ہمارا دل اس کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. کل قیامت کے دن سے ہمارا ایمان ہے صفات یقینی ہے اور جب ہم صفات کے لیے آگے بڑھیں گے تو اسی نبی کے کہیں سے صحابہ ملیں گے کہیں سیدنا بلال ملیں گے تو کہیں سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ ملیں گے. اگر وہ ہم سے پوچھے ارے 15ویں صدی کے مسلمانوں تو ان تک دین پہنچانے کے لیے اپنے اپنے ہوش کٹوائے تھے اپنے ناک و کان لگوائے تھے اپنے سینے گروائے تھے اور اپنے کبھی کے بعد تم تک دین کو پہنچایا تھا لیکن اپنے اجرنے کی پرواہ نہیں کی تھی. اور تم وہ ہو جنہوں نے نبی کے دین کے طریقہ چاہا تھا جنہوں نے نبی کے دین کے طریقوں کے نام کو کان کاٹے تھے تو انہیں یہود نصارہ کا عارف کے جگہ پہنا تھا اور ان کی تہذیب کو اپنے سینے سے لگایا تھا. آج کتوں سے تم سے بات مانتے ہو میرے دوستوں خدا کی قدم اگر یہ سابقہ پڑ گیا تو اس سے ہم سے زیادہ بدنصیب و بدترین کوئی نہیں ہوگا. اللہ اس بدنصیب زورے سے بجائے اور ماہ رحمان کے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں صدیقت کی توبہ کی توفیق دلائے اور اس دعوت کے مہینے میں ایمان کی محنتوں پر لبیک کہنا اور ایمان کو اپنا کام بنانا اور نبی کے طریقوں کو سینے سے لگانا. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے تاکہ یہ فیصلوں کا مہینہ ہے یہ ہدایت کا مہینہ ہے. اللہ نے بڑے بڑے فیصلے اس مہینے میں دکھلائے ہیں. اللہ اپنے کرم سے
ہماری توبہ کی قبولیت کا فیصلہ دکھلا دے، ہمیں تقوی کی دولت سے مرنا اور جینے کے فیصلے دکھلا دے، اور امت کی بجلی تبدیل کو بنتا ہوا دکھلا دے۔ تب تک یہ امت پیروں کے ہاتھوں میں لگے گی اور ان کے پیروں کے اندر کھلونا اور کھلواڑا بنے گی، اور اس کا کون پانی سے زیادہ سستا ہوگا، اور ہماری یہی دانتوں کی اپنے پیٹ کو، اپنے اولاد کو، اور حیوانوں کی طرح اپنی حیوانی جذبات کو اور اپنے جسمانی تقاضوں کو دیکھتی رہ جائے گی۔ میرے دوستوں، اس ایمان کی محنت کو اپنی محنت اللہ مجھے بھی بنانے کی توفیق دے اور آپ کو بھی بنانے کی توفیق دے، اور نبی کے ارمانوں کو جینے مرنے کے فیصلے کرنے کی توفیق دے، ان محنتوں پر جینے اور مرنے اور اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے دعوت اللہ کی آواز ہے۔ میں نے بچی کو اتوار کو آنے کی دعوت ہے اور اپنی زندگی کو اس کے اندر موت تک لگانے کے لیے نیت کرنے کی پکار ہے۔ اللہ سے مانگو اور اس بات کی نیت اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اب مان کر اب تک ہم بھٹکتے رہے اور ہم نے بت پرستوں کے کام کو اپنا کام بنایا اور یہودی سود خوروں کے کاموں کو اپنا کام بنایا اور جانوروں کے پیٹ بھرنے کے کام کو اپنا کام بنایا۔ اے مولا، ہم اپنے جرائم سے معافی کی بھیک مانگیں گے۔ اب تک ہم نے جانی کو مجرم سمجھا، ہم نے قاتل کو مجرم سمجھا، ہم نے شرابی کو مجرم سمجھا، لیکن ہم نے تیرے نبی کے طریقے کے توڑنے والے کو مجرم نہیں سمجھا۔ اس جرم میں ہم مبتلا ہو گئے اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا میں جو ہے کیسے قائم ہو گئے، اس کے نتیجے میں دنیا میں خون خرابے قائم ہو گئے۔ ایسا ہم اصل میں باقی ہیں، ہم اصل میں مجرم ہیں، ہمارے جرائم کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر دے۔ اللہ